السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آج آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر ایک دفعہ یتیموں کے مال کے بارے میں اپنا خوف اور ڈر دلانے کی یہاں ہدایت کی ہے۔ فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور ڈرتے رہو یا ڈرتے رہنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کے کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے، ذُرِّيَّةً اولاد اپنی، ضِعَافًا کمزور، خَافُوا عَلَيْهِمْ تو اس کے لیے کس طرح پیشمان ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ نے ایک ایسی مثال دے کر یہاں سمجھایا ہے کہ تم ان یتیم بچوں کے بارے میں، ان کے جو مال اسباب یا ترکہ ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہ اگر تم فوت ہونے کے قریب ہوتے یا فوت ہو جاتے اور تمہارا ترکہ اور تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان کے بارے میں تم کس طرح فکر مند ہوگے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یتیم، ان پر یتیمی کا جو وقت آ گیا، یہ جو بچے ہیں ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، لہذا تم ان کے سر پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھو کہ تم اگر سوچو، اگر ان کی جگہ تم ہوتے کہ یہ تمہاری اولاد ہوتی اور تم فوت ہو جاتے اور یہ بچے چھوٹے ہوتے، اور تم کس قدر فکر مند ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں کہ میرے بچوں کے بارے میں اور میرے اس ترکہ کے بارے میں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے بھی اپنے دل میں ایسا ہی خیال اور فکر رکھو جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو۔ اسلام میں جو وراثت کا نظام پہلے چونکہ نہیں تھا، تو جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کو ایسا بہترین نظام قائم کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مقام دیا، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، غریب کو، امیر کو، یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور اس کے لیے واضح احکامات وراثت کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے کہ تم نے اس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اب یہاں اللہ رب العزت اب سیدھے ہو کر یہ فرمایا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اشارے کنایوں سے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ تم بھی سوچو، تم ان کی جگہ پہ ہو سکتے تھے، تمہارے بچے اس طرح یتیم ہو سکتے تھے۔ اب ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے بطنوں میں، اپنے پیٹ میں نار، آگ کے انگارے، آگ بھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ظلم کے ساتھ، یتیموں کا زیادتی کے ساتھ داؤ لگا کر، ہیرا پھیری کر کے جو ان کا مال، یتیموں کا مال جو لوگ کھا جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اللہ فرماتے ہیں بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے جائیں۔ یعنی ایک اللہ فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی آگ ہے، وہ یہ آگ بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اگر وہ یتیموں کا مال
ہڑپ کر رہے ہیں تو آگ کے انگارے سمجھ لو کھا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں ان کو آگ میں پھینک دوں گا۔ یعنی ایسی سخت اللہ تعالیٰ نے یہاں وعید فرمائی ہے کہ خبردار کسی یتیم کا مال جو ہے وہ مت کھانا، اگر تم اس کی پرورش نہیں کر سکتے، کفالت نہیں کر سکتے تو دستبردار ہو جاؤ، اللہ کوئی اور اسباب بنا دے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ ذمہ داری اٹھا ہی لی ہے تو پھر اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کو نبھاؤ۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی طویل حدیث تھی، جو میں نے جب دیکھی تو اس میں جو اس آیت کے مطابق جو یہ بات میں نے اس میں اخذ کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب یعنی بچنے کا حکم دیا کہ ان سے بچو، خبردار کیا آپ نے، اور جن میں ایک یہ تھا کہ یتیم کا مال کھاؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت فرماتے ہیں 7 چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یعنی اس قدر قرآن اور حدیث دونوں میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم یتیم کا مال کھانے کے قریب بھی نہ جائیں، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب نہ جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا حصے میں سے اگر کوئی مال ادھر چلے جاتا ہے تو وہ برداشت کر لیں، درگزر کر لیں، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ غریب کے مال آپ کاروبار یا کوئی اس طرح اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس میں سے جو مال ہے آپ اچھا اپنی طرف کر لیں، یا پرواہ نہ کریں کھا لیں، یا یتیم کو کسی نے پوچھنا ہے، کون دیکھنے والا ہے، تو اگر آپ اس مال پر تصرف کر لو گے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا، یاد رکھو یہ تم مال نہیں کھا رہے ہو، تم آگ کے انگارے کھا رہے ہو۔ اور نہ صرف یہ، اگلی بات بھی اللہ نے فرما دی کہ میں کل تمہیں اس آگ میں ہی پھینک دوں گا، یعنی جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دلی جو ہے وہ نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ جو دنیاوی دولت ہے نا، اس سے جتنی ہم بے رغبتی اختیار کریں گے نا اتنا ہی پرسکون رہیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ دولت کے تم پیچھے بھاگو گے وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گی، تم دولت کو نظر انداز کرو گے تو دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب تم اس دنیاوی دولت کو ہی اپنا مقصد بنا لو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، بھاگتے ہی رہو گے، یہ تمہارے آگے آگے بھاگتی رہے گی۔ اور جب تم اللہ پر توکل کرو گے، اس سے بے رغبتی دنیاوی دولت سے اختیار کرو گے، اس کو صرف اور صرف ضرورت کی چیز سمجھو گے، تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ وسیع دیکھیں رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ تم جتنی جس قدر محنت کر لو، جتنا مقدر میں رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور انسان اس کو اپنی بہادری، اپنی سمجھداری، اپنی محنت سمجھتا ہے کہ میں نے یوں محنت کی، ایسے کیا، یہ ایسے ہو گیا، میں نے ایسے طریقہ، یہ ٹیکٹ لگایا، یہ طریقہ کیا، یعنی اس کو اپنی محنت کا پھل ثمر سمجھتا ہے۔ نہیں، اللہ اگر دینے پہ آئے تو وہ اسباب کو بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر اس دولت میں ہی عزت اور شہرت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کوئی اچھا مکان نہیں بنایا، کوئی بغلے کار کوٹیاں نہیں تھیں، لیکن دیکھیں حبشی غلام ہے، اور ابو ہریرہ کو دیکھیں، یعنی یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج ہم کس طرح عزت کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے انہیں کتنی عزت دی ہے، کیا دولت کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے؟ نہیں، دین کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری، تقوی کی وجہ سے انہیں یہ عزت ملی ہے۔ اگر ہم بھی تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے گا۔ اللہ کا قانون بدلا نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی عزت دیں گے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو اپنے ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو گزارا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پر توکل کریں، اس دنیاوی دولت کو زیادہ اہمیت نہ دیں، تو اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔